اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم قال اللہ ھذا ينفع صادقین صدقہم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آخری 3 آیتوں کا 118 ہے، 119 ہے اور 120 ان آخری 3 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا تھا کہ میں نے لوگوں کو آپ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کہا، لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جب تک میں ان میں تھا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا علم، آپ کا حکم لوگوں تک پہنچایا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد اے میرے رب، آپ کو ہی پتہ ہے اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب، ان تعذبہم، یہ شرطیہ جملہ ہے، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، تعذبہم، عذاب دینا، ان شرط کے لیے آتا ہے۔ تعذبہم، تعذب یہ اصل میں تعذب تھا، تعذب کو پیش کے بدلے جزم مل گئی، وہ اس ان کی وجہ سے۔ ان تعذب ہم مفعول بھی ہے، ان تعذب ہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا، تعذب ہے فعل مضارع مجزوم، فاعل اس کا انتا ہے، تو ہے، اور ہم جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ اس طرح ان تعذبہم جو جملہ ہے یہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، پس یہ تیرے بندے ہیں۔ یہاں جو ہم ہے یہ اسم انہ ہے، اور عبادو کا جو ہے خبر انہ ہے، دونوں مل کر جواب و شرط بناتے ہیں۔ پہلا پارٹ شرط ہے، دوسرا جواب و شرط ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا، فإنہم عبادک، وہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے گا،
فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك بے شک تو انت العزیز الحکیم، یہ سارا جملہ اسمیہ ہے، اس میں انت مبتدا ہے، العزیز و خبر ہے، الحکیم اس کی صفت ہے۔ پورا جملہ اسمیہ اس اسم ان کا خبریہ جملہ ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں، قال فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ قال اللہ، اللہ نے کہا۔ ھذا یوم، یومن نہیں ہے، یوم ہے، اس لیے یہ مضاف ہے۔ ھذا مبتدا، یومن اس کی مضاف ہے۔ ینفع جو جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ نفع، نفع، ینفع، 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 وہ نفع دیتا ہے، وہ نفع دیتا ہے۔ یہاں صدق جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ اس نفع کا۔ اس لیے ہم کہیں گے ینفع صدقہم، ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے۔ کس کو؟ الصادقین، سچوں کو۔ ینفع صادقین صدقہم، ان کی سچائی نفع دیتی ہے سچوں کو۔ یہ پورا جملہ جو ہے یہ یوم کے لیے مضاف الیہ ہے۔ اس طرح پورا جملہ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ھذا سے لے کر صدقہم تک جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ اس فعل کے لیے مفعول کا کام کرتا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، ھذا یوم، آج، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کے نفع پہنچانے کا دن ہے۔ لہم جنات، لہم جار مجرور شبہ جملہ خبر، جنات، لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، باغ ہوں گے۔ تجری الانہار، تجری فعل ہے، الانہار اس کا فاعل ہے۔ نہریں بہتی ہیں، من تحتہم، من تحتہا، ان کے نیچے،
یہ جار مجرور مضاف الیہ ہے. پورا جملہ جو ہے تجری من تحت حل انہار، نہریں ان کے نیچے سے بہتی ہیں. یہ صفت بنتا ہے اس جناتن کی. لہم جناتن ان کے لیے باغات ہیں، جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان نہروں کی حالت کیا ہے؟ خالدین فیہا، یہ حالیہ ہے. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، ابداً ہمیشہ. یہ حالت بتاتا ہے اس جنت کی. جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ، رضیہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. عنہم جار مجرور، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. ورضو، وہ راضی ہیں، عنہ، اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک مبتدا ہے، الفوز اس کی خبر ہے، عظیم اس کی صفت ہے. پورا جملہ اسمیہ بنتا ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. ملک السماوات والارض، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت. والارض، اور زمین کی. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے. جار مجرور، للہ جار مجرور، اس کو مقدم کیا ہے تاکہ ملکیت کا جو پرائیورٹی ہے، یہ کس کی ہے، یہ ملکیت کس کی ہے، اس کی طرف ذہن پہلے جائے. للہ، اللہ کے لیے ہے. ورنہ جملہ اس طرح بھی بن سکتا ہے، الملک السماوات والارض للہ، مگر یہاں جار مجرور شبہ جملہ پہلے لایا گیا ہے، یہ خبر ہے. ملک السماوات مضاف الیہ ہے، مبتدا ہے، اس کو بعد میں لایا گیا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین. وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وَهُوَ مبتدا، قدیر خبر، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جار مجرور متعلق قدیر. ہر چیز پر اللہ قادر ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس طرح ہم نے آج سورہ مائدہ کے آخری آیات بھی مکمل کر دیے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.